لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ دینی کتابیں، فقہاء کرام کی فقہی کتابیں، احادیث کی کتابیں بنا وضو کے چھونا کیسا ہے؟ یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ میں انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں۔ جواب کچھ تفصیلی ہے اور یہ ہمارے طلباء کے لیے انشاءاللہ بہت اہم جواب ہوگا۔ یہ توجہ کے ساتھ سن لیں تاکہ علم دین کی طرف جو آپ کے قدم چل رہے ہیں وہ آپ کو مفید سے مفید تر ثابت ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ علم کی پہلی سیڑھی ادب ہے، کہ جب بندہ اس سیڑھی کو پا لیتا ہے تو اس کے لیے منزل کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی جس طرح اگر کوئی شخص کسی عمارت کی بلندیوں تک پہنچنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے عمارت کی سیڑھیوں کو پانا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جب ایک طالب علم کسی بلندی کا حصول اور علم کی تجلیات سے اپنے ظاہر و باطن کو منور کرنا چاہتا ہے، اسے علم کی پہلی سیڑھی پر مضبوطی کے ساتھ اپنا قدم جمانا ضروری ہے۔ علم کی سیڑھی ادب کے ذریعے ہی ایک طالب علم کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ یعنی جس نے ادب کو تھام لیا اس نے منزل کی راہ کو پا لیا۔ لہٰذا یہ کہ کتاب کیا ہے، یعنی لہٰذا یہ کہ ادب کیا ہے، اس کا حصول کس طرح ہو، کن کن چیزوں کا ادب ضروری ہے، تو ایک طالب علم کے لیے ان تمام کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ادب وہ اخلاقی ملکہ ہے جو انسان کو ناشائستہ باتوں سے روکتا ہے، انسان کو مہذب بناتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ادب کا فقدان پایا جاتا ہے۔ استاد ہو یا والدین، ہم مجلس ہو یا ہم درجہ، عموماً ہر موقع میں ادب و احترام میں کمی ہی دیکھی جاتی ہے۔ حالانکہ ایک طالب علم کے لیے حصول علم میں ادب وہی کردار ادا کرتا ہے جو کردار کھانے میں نمک ادا کرتا ہے، کہ نمک کے بغیر کھانا تیار تو ہو جاتا ہے مگر نہ ہی اسے اس کھانے میں لذت ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ اسی طرح ادب کے بغیر کوئی علم تو حاصل کر سکتا ہے لیکن اس علم کی چاشنی سے مٹھاس حاصل نہیں کر سکتا۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم، اہل علم اور جن چیزوں کے ذریعے یعنی کتاب کے ذریعے علم حاصل کرنا ممکن ہے ان تمام کا ادب و احترام دل سے بجا لائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جس نے جو کچھ پایا ادب و احترام کرنے کے سبب ہی پایا، اور جس نے جو کچھ کھویا وہ ادب و احترام نہ کرنے کے سبب ہی کھویا۔ تعظیم علم میں جس طرح اساتذہ کرام کا ادب شامل ہے، بالکل اسی طرح ان کتابوں کا بھی ضروری ہے جن کے ذریعے ہم نے علم کے انمول خزانوں میں سے کچھ ذخیرہ کیا ہے۔ طالب علم کے لیے کتابوں کا ادب از حد ضروری ہے، کیونکہ کتاب ہر دور میں تعلیم و تربیت کا اہم ذریعہ رہی ہے۔ اس کی حیت کچھ بھی رہی ہو مگر ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک، ایک دماغ سے دوسرے دماغ تک علم ٹرانسفر کرنے کے لیے انسان نے تحریر کا ہی سہارا لیا۔ کبھی پتھروں پر تو کبھی درختوں کی چھال پر لوگوں نے اپنے علموں کو تحریر کے ذریعے ہی محفوظ رکھا۔ انسانی ذہن کی ترقی کے ساتھ ساتھ طریقے بدلتے رہے، حتیٰ کہ کاغذ ایجاد ہوا اور تحریر نے علامتوں نشانوں کی منازل طے کر کے الفاظ کی شکل اختیار کر لی، اور حصول علم کا موجودہ وسیلہ کتاب ہے۔ کتاب کی موجودہ شکل جزو جدید ہے لیکن اس کا تصور قدیم ہی ہے۔ کتاب حصول علم میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ کتاب کی اہمیت و ضرورت بیان نہیں کی جا سکتی۔ پوری دنیا اس بات کی قائل ہے کہ کتاب کی اہمیت و ضرورت کے ضمن میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ کتابوں کی بدولت ہی طالب علم علم کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، اس کی پرندوں اس کی بوندوں سے استفادہ حاصل کرتا۔ لہٰذا ہر طالب علم پر ضروری ہے کہ جس طرح طالب علم اپنے استاد کا ادب و احترام بجا لاتا ہے اسی طرح اپنے کتابوں کا بھی احترام کرے، کیونکہ باادب بانصیب اور بے ادب بے نصیب ہے۔ آداب کتاب کیا دیکھیں، کتاب کی تعظیم و توقیر اس کے ادب و احترام کی مختلف صورتیں ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ پہلا ادب تو یہ ہے کہ کتاب کے ادب کی نیت سے کتابوں کو بغیر وضو ہاتھ نہ لگائے۔ یہ کتابوں کا پہلا ادب ہے کہ اگرچہ فقہی کتاب، احادیث کی کتاب کو بنا وضو ہاتھ لگانا گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کتابوں کا ادب یہ ہے کہ آپ اسے وضو بنا کر کے ہی چھوئیں۔ اپنی کتابوں کی طرف پاؤں نہ کریں۔ بیٹھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ کتابوں کو کسی اونچی جگہ پر رکھیں۔ تفسیر و حدیث کی کتابوں پر دوسری کتاب نہ رکھے جائیں۔ بلا ضرورت کتابوں پر لکھنے سے پرہیز کیا جائے۔
اپنی کتابوں کو گرنے سے، پھٹنے سے اور خراب ہونے سے محفوظ رکھا جائے۔ کتابوں پر ادوات، قلم وغیرہ نہ رکھے۔ کتابوں پر اپنا سر، ہاتھ، رومال وغیرہ رکھنے سے بچے۔ کتابوں کو اچھی طرح مزین اور آراستہ رکھے۔ کتابوں کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے جن سے کتاب کو نقصان ہو۔ یہ تمام باتیں کتابوں کے ادب و احترام میں شامل ہیں۔ ہمارے سلف صالحین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کتابوں کے ادب کا بہت اہتمام فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ شمس الدین حلوانی قدس سرہ النورانی سے حکایت نقل کی جاتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے علم کے خزانوں کو تعظیم و تکریم کرنے کے سبب حاصل کیا، وہ اس طرح کہ میں نے کبھی بھی بغیر وضو کاغذ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ غور کیجئے، اتنے بڑے امام ہیں امام شمس الدین حلوانی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے کہ میں نے کبھی بھی بنا وضو کے کاغذ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ الحمدللہ۔ حضرت سیدنا امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پیٹ خراب ہو گیا۔ آپ کی عادت تھی کہ رات کے وقت کتابوں کی تکرار اور بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے، بس اس رات پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے آپ کو 17 بار وضو کرنا پڑا، کیونکہ آپ علیہ رما بغیر وضو تکرار نہیں کیا کرتے تھے۔ 17 بار وضو کیے، پیٹ خراب ہے، دست لگا ہے، 17 بار وضو کیے، لیکن آپ نے بنا وضو کے حدیثوں کی تکرار پسند نہیں کیا۔ ادب، الحمدللہ۔ تو گویا کہ ادب جو ہے وہ یہی ہے کہ وضو کر کے ہی ان کتابوں کو، حدیث کی کتاب ہو چاہے فقہ کی کوئی بھی دینی کتاب ہو، ادب یہ ہے کہ وضو کر کے چھوا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ دیگر کتابوں کو بنا وضو چھو سکتے ہیں، لیکن ادب یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔